رانا صاحب یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی تو آپ سے ناراض ہے ہی، آپ نے گلے شکوے ان کے سن لیے اور 1 مہینے کا الٹیمیٹم بھی انہوں نے آپ کو دیا ہے کہ ٹھیک ہو جائیں ورنہ پھر ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ حاجی غلام علی صاحب بھی ناراض دکھائی دیتے ہیں، آپ کی اتحادی جماعتیں بھی ناراض ہیں، مولانا فضل الرحمان ویسے اتحادی تو نہیں ہیں لیکن کئی معاملات میں آپ کے ہم خیال ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں معاملات پر کنٹرول کر پا رہی حکومت؟ دیکھیں میرے خیال سے یہ کوئی سیریس معاملہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب پہلے بھی اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں کہ وہ سمجھتے پارلیمنٹ ہیں جعلی ہے؟ کہ نہیں، وہ اس چیز کو کر بھی چکے ہیں، لیکن پھر وہ 26ویں آئینی ترمیم کا بھی حصہ بنے اور پھر دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں پریشر بلڈ اپ ہوتا رہتا ہے۔ اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ریسنٹلی جو الیکشن ہوا ہے چیف منسٹر کا، اس حوالے سے جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے۔ کیوں مطمئن نہیں ہے؟ اس پہ کیا ہوا؟ آپ سے کیا غلطی ہوئی جو مطمئن نہیں ہے وہ؟ دیکھیں وہ ہمارے سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، وہ اپنی ایکسپیکٹیشن شاید ان کی میٹ نہیں ہوئی۔ کیا ایکسپیکٹیشن تھی آپ کے خیال میں ان کی سر؟ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید جو ہے اپوزیشن مل کے جو ہے اور کچھ لوگ شامل ہو کے وہ حکومت جو ہے بن جائے گی، میرا خیال ہے یہ ایک ایکسپیکٹیشن ان کی تھی۔ ایکسپیکٹیشن ان کی کن سے تھی؟ یہ اوور آل جتنی اپوزیشن جماعتیں تھیں ان سے میرے خیال سے ایکسپیکٹیشن تھی، لیکن وہاں آبویسلی جو ہے جو پی ٹی آئی ہے اس کے ساتھ کھڑے رہے، اس کے جو اراکین ہیں بے شک آزاد حیثیت میں تھے، اور یہی جمہوریت ہے کہ وہاں جو ہے انہوں نے اپنا جو ہے سی ایم سلیکٹ کیا، اور اس سے جو نیریٹو پی ٹی آئی بلڈ کرتی ہے وہ بھی جھوٹا ثابت ہوا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو لگتا ہے کہ انہیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا یا سبکی ہوئی کہ جب انہوں نے آگے قدم بڑھا دیا تو ان کی جو اتحادی جماعتیں تھیں انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور وہ پیچھے ہٹ گئے، پیپلز پارٹی بھی پیچھے ہٹ گئی اور نون لیگ نے بھی اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا بندے پورے کرنے میں، تو انہیں یہ شکوہ ہے کہ ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا، یہی ایسا ہی ہے جو میں سمجھ پا رہا ہوں؟ دیکھیں آپ اس کو جس مرضی طریقے سے تشریح کر لیں، لیکن ان کی ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ ممکن ہے کہ اگر سب لوگ اکٹھے ہمت کرے اور آزاد اراکین کے ساتھ رابطہ کر کے جو ہے کوئی ایسا سیناریو بن جاتا ہے۔ آپ کے تو اپوزیشن لیڈر نے جو ڈاکٹر عباد صاحب ہیں انہوں نے ہمارے شو میں کہا تھا کہ پی ٹی اے کے کافی لوگ ہم سے رابطے میں ہیں اور آ رہے ہیں۔ جی بالکل، تو میں وہی کہہ رہا ہوں کیونکہ جمہوریت ہے اور جو آزاد اراکین تھے انہوں نے اپنی جو بھی ان کے ذہن میں بہتر کینڈیڈیٹ تھا انہوں نے اس کے مطابق ووٹ ڈالے، تو یہ شو کرتا ہے نا کہ سسٹم چل رہا ہے، جو پارلیمنٹ ہے اٹ از ورکنگ، کہ حکومت وقت جو وفاق میں ہے۔ مولانا کا اگر آپ سے کوئی شکوہ ہے رانا صاحب تو وہ غلط ہے۔ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کا ابھی تو انہوں نے ذکر کیا، ہم انگیج ہوں گے، مولانا صاحب اچھی مثبت سیاست کرتے ہیں ملک کے لیے، تو ہم ان سے انگیج ہو جائیں گے، اور ان کے اگر کوئی ایسے ایشوز ہوئے جو ہم ریزالو کر سکے ہوئے تو ریزالو کر لیں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ کوئی ایک خطرہ بن جائے گا کولیشن کے لیے یا کوئی اپوزیشن کوئی موو کرنے جا رہی ہے، نہیں کرنے جا رہی، ابھی ایسا کوئی ماحول نہیں ہے۔ الحمدللہ پاکستان دنیا بھر میں ایک سفارتی محاذ پہ بڑا اچھا کھیل رہا ہے اور چیزیں بڑی بہتر ہو رہی ہیں، معیشت بھی بہتری کی طرف جا رہی ہے، تو آبویسلی یہ بھی ایک جو ہے وجہ بنتی ہے کہ جو ریجنل جماعتیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ان کو جو ہے امپورٹنس لینی ہے اور انہوں نے بھی ایشوز ریز کرنے، جو کہ اچھی چیز ہے، تو اس کے ساتھ ہم انگیج کر کے ان معاملات کو دیکھ لیں گے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا کوئی پرابلم کوئی بننے جا رہا ہے اگلے آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر کوئی سیاسی ہلچل نہیں مچنے۔ اچھا نیازی صاحب، باوجود اس کے آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے کہا ہے کہ وہ اسلام آباد آ رہے ہیں، لیکن نیازی صاحب اب مولانا کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ سی ہے، ایک طرف وہ آپ کے ہم خیال ہیں اس معاملے میں کہ آپ بھی کہتے ہیں پارلیمنٹ جعلی ہے، وہ بھی کہتے ہیں پارلیمنٹ جعلی ہے، آپ بھی کہتے ہیں فریش الیکشن ہونے چاہیے، وہ بھی کہتے ہیں فریش الیکشن ہونے چاہیے، آپ بھی کہتے ہیں منصفانہ اور ایسا مینڈیٹ جس کو ملا ہے اس کو ملے گا تو مسئلہ حل ہوگا، ان کا بھی یہ خیال ہے، پھر بھی آپ انہیں انگیج نہیں کر رہے، اور ایک ایسی سچویشن آئی کہ وہ آپ ہی کے چیف منسٹر کے خلاف کھڑے ہو گئے، عدالت میں چلے گئے اور کوشش کی کہ اپنا چیف منسٹر آپ کے مقابلے میں بنا لیں۔ اب کیا پوزیشن ہے آپ؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ نے انگیج کرنا ہے اپنے ہم خیال ہونے کی وجہ سے کئی نکات پہ، یا حکومت نے ان کو انگیج کرنا ہے تاکہ وہ اسلام آباد کی طرف نہ آئے؟ پارٹی جو ہے اپنے انداز سے پولیٹکس کرتی ہے اور ایشو ٹو ایشو پولیٹکس کرتی ہے، جیسا خود آپ نے اپنے بیانیے میں کہا کہ بہت ساری چیزوں میں سملر چیزیں ہیں کہ الیکشن، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان کی تمام پارٹیز جو ہے سوائے جو بینیفیشری ہیں ان کے علاوہ تو ساری سمجھتی ہیں کہ یہ رگڈ الیکشن ہے، بلکہ مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ ہاں ہمیشہ پارٹیاں مذاکرات بھی کرتی ہیں اور جدوجہد بھی کر لیتی ہیں
ساتھ الائنس بھی بنا لیتی ہیں. سم ٹائمز آپ کے انتخابی الائنس بنتے ہیں, سم ٹائم انتخابی الائنس نہیں بنتے, جدوجہد وہ کہتے ہیں مل کے کرتے ہیں. تو یہ آنے والے وقت میں جیسے جیسے چیزیں آ رہی ہیں, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آلریڈی آئین تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہے, وہاں پہ ایشو ٹو ایشو بات ہو رہی ہے اور چیزیں آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں. انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا. بیسیکلی تو یہ گورنمنٹ بری طرح فیل ہوگی, معاشی میدان ہو یا سفارتی میدان ہو, تو اس لحاظ سے تو یہ اچیومنٹ نہیں حاصل کر سکی جس کا یہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں. کیونکہ ابھی تک یہ کہتے تھے کہ جی ہم نے سفارتی محاذ سے جو ہے معیشت ٹھیک کر لی ہے, لیکن آپ خود اندازہ کریں کہ لوگ جس تکلیف میں ہیں. ابھی پچھلے کچھ دنوں پہلے جو سروے آف پاکستان نے جو اپنا شائع کیا ہے, اس میں 7% جو ہے سپٹمبر کے مہینے میں مہنگائی بڑھی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی کارکردگی تو ڈے بائی ڈے نیچے آ رہی ہے, کوئی اوپر تو نہیں گئی. آج دنیا میں سب سے زیادہ تیل سستا مل رہا ہے اور پاکستان میں سب سے مہنگا تیل مل رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں ان کی کیا اچیومنٹ ہے کہ جس کو کہا جائے کہ جی انہوں نے سفارتی میدان سے جو ہے, وہ ہم کہہ رہے تھے کہ جی بالکل خوشائند بات ہے کہ جی ہمسایہ ملک ہے افغانستان, اس سے مل بیٹھ کے جی جو ہے معاملات طے کر لی جائیں, لیکن ہماری بات نہیں سنی جا رہی. تو آج پرسوں اپنا کل کے دن جو ہے ایگریمنٹ ہوئے, ہم خوشائند کہتے ہیں, اچھا کام ہے. لیکن یہی بات اگر ہم پہلے کر رہے تو ہم پہ اعتراض آ رہا تھا کہ آپ ہمیں مشورے دینے والے کیوں ہیں. دیکھو تو ہم تو مشورہ قوم کے مفاد میں. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, اسد اللہ خان ساورن پاکستان اور پاکستان کی سلامتی, پاکستان کا دفاع, پاکستان کی معیشت ہماری اولین ترجیح ہے. اس پہ ہم کبھی بھی جو ہے کمپرومائز نہیں کریں گے. پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوگی, ہم اس کے سخت خلاف ہیں, کیونکہ پاکستان کے وجود کے ساتھ ہم سب کا وجود ہے, جو صاف سی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اتنے نالائق ہیں کہ انہوں نے ابھی پورا ٹرمپ نے وہ معاہدہ 20 نکاتی جو ہے اس میں اس نے تبدیلی انہوں نے پہلے ٹویٹ کر دی. اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ دنیا جو ہے وہ ہم پہ ہنس رہی تھی, اور پھر جس انداز سے ہم جو ہے وہ اپنا ایٹیچیوڈ دکھا رہے تھے. صحیح ہے. سو آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے کہ سفارتی محاذ پہ کامیابی مل رہی ہے؟ آپ سمجھیں گے نہیں کوئی سفارتی محاذ پہ بھی کامیابی نہیں مل رہی ہے, معاشی محاذ پہ؟ چلیں اس کا تو جواب آپ رانا صاحب سے لیتے ہیں, لیکن پہلے حاجی غلام علی صاحب سے اگر آپ اجازت دیں سر. تو حاجی غلام علی صاحب, آپ نے اپنے شکایات کا اظہار کیا اور دلائل دی ہے اپنے اس نقطہ نظر کے حق میں. آپ نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ غیر مؤثر ہے یا جعلی ہے, اور آپ نے اس کی وجوہات بیان کی, اور اس کے لیے آپ نے کہا کہ اسلام آباد آئیں گے. تو یہ بتائیے حاجی صاحب, پھر اسلام آباد کب آ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالی ہمارا جماعت کا ایک دستور ہے, انشاءاللہ تعالی مرکزی مجلس شورا فیصلہ کرے گی, اور پھر اس کے بعد عمومی میں یہ بات جائے گی, اور اس میں جب فیصلہ ہو جائے گا تو سب پاکستان کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم کب آ رہے ہیں اور کیا ایجنڈا ہے. لیکن یہ جو میرے محترم نے فرمایا کہ چیف منسٹر کیا تک ان کی خفگی ہے, یعنی ہم نے نہیں کہا کہ ہم چیف منسٹر بناتے ہیں. آپ کے ٹی وی گواہ ہیں, وفاقی حکومت نے 5 گھنٹے ٹی وی پر خطاب کیے کہ اس کو نہیں بننے دیں گے, ہم نے نہیں کہا. اور پھر خیبر پختونخوا کی اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کیا گیا, اور پھر اسی میں انہوں نے کہا کہ ایک مشترکہ لائحہ عمل بناتے ہیں ملک اور قوم کی مفاد و فلانا فلانا, اور ایک فیصلہ ہو گیا. تو یہ ایک چونکہ اپوزیشن جماعتیں ہر وقت کوئی فیصلہ کر سکتی ہے, اور جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی مولانا نے ساتھ دیا. اگر اس ملک میں اس ملک کی جمہوریت کی بقا کے لیے مولانا نہ ہوتے تو آپ یہ بتائیں کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے جو مسودہ دیا تھا اس کو پڑھ لو تو تمہیں بات کرنے کا اختیار بھی نہیں تھا. یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب تاریخ میں زندہ رہیں گے کہ انہوں نے وہ نکات کم کر کے 22 پر لے آئے, اور اس پہ پی ٹی آئی بھی ہمارے ساتھ ایگری تھی, اور آپ نے اس پر کتنی پارلیمنٹ کو
نہیں، وفاقی حکومت کو کتنا ضرب لگا کہ مولانا نے کہا کہ ہم نے سام کے دان نکال دیے، ورنہ پیپلز پارٹی سے تو ہم کم از کم یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ اس طرح کے ترمیم لائے گی۔